مشرق وسطیٰ میں ہر لحظہ بدلتی صورتحال متقاضی ہے اس چیز کی کہ جو متعلقہ فریق ہیں ان کو برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور ایسے بیانات جس سے صورتحال اور خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے اس سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ اس وقت سب سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ صبح کچھ کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ کہتے ہیں، رات کو کچھ کہتے ہیں۔ وہ اس وقت آگ سے کھیل رہے ہیں۔ کیوں کھیل رہے ہیں؟ یہ میرے خیال سے اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اسرائیل کے نیتن یاہو کے ہاتھ میں موساد کی وساطت سے وہ جو ایپسٹین فائل ہے ان کا جو طوطا ہے وہ اپنا کرشمہ دکھا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس وقت کی جا سکتی ہیں اور اس میں چھپے ہوئے اشارے موجود ہیں کہ اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ اپنی زبان نہیں بول رہے ہیں۔ ٹرمپ کی پوری قوم اس کی اس جنگ کے خلاف ہے۔ 80 لاکھ لوگ ایک دن میں باہر نکل کے ٹرمپ پر یہ واضح کر چکے ہیں کہ دے نیڈ نو وار نو کنگ۔ نہ انہیں اس بادشاہ کی ضرورت ہے جو اپنی مرضی سے قوم کو جنگ کی بھٹی میں یعنی گھسیڑ دے، اور نہ ہی ان کو کوئی بادشاہ قسم کا شخص چاہیے جو ہر فیصلہ جو ہے وہ قوم کی امنگوں کے برعکس کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکن قوم اب یہ پوری طرح سے سمجھ چکی ہے کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ جنگ نیتن یاہو کی جنگ ہے۔ اس کے اظہار کے لیے بھی نہ صرف امریکی قوم بلکہ پوری یورپی دنیا جو ہے انہوں نے آئسولیٹ کر دیا تھا ٹرمپ کو یہ کہہ کے کہ دس از ناٹ آر وار، دس از نیتن یاہوز وار۔ لیکن ٹرمپ یہ زبان سمجھنے کے لیے، ان باتوں کا ادراک کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ وہی ٹرمپ جس کو ایک وقت میں ایران کی طرف سے ٹول نافذ کرنے پر سخت اعتراض تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی دنیا کا اصول نہیں ہے کہ انٹرنیشنل واٹرز جو ہیں اس کے اوپر گزرنے والے جہازوں پر ٹول جو ہے وہ لگا دیا جائے، آج انتہائی ڈھیٹائی سے، انتہائی شرمناک طریقے سے وہ ایران بلاکیڈ کا نام دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جہاز ایران کا باہر آئے گا، ایران سے لوڈ کر کے باہر نکلے گا یا دنیا کے مختلف ملکوں کی طرف سے ایران جائے گا، وہ ٹول دے گا۔ یہ کتنی بڑی کنٹراڈکشن ہے، یہ کتنی بڑی شرمناک بات ہے۔ اس کا ادراک میرے خیال سے خاص طور پہ خلیجی ممالک جو ہیں، جو ریاستیں ہیں وہاں پر، جو امریکہ کی ایلائز کہلانے میں کبھی فخر محسوس کرتی تھی، آج اس کی قیمت چکا رہی ہیں، ان کو ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نیتن یاہو کے مفاد کے لیے اتحادی قیادت، اس سب کچھ کو کھونے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس جنگ میں اب تک جتنی بار یہ خلیجی ریاستیں ایران کے حملوں کا باعث بن چکی ہیں یا ایران نے جتنی بار ان پر حملہ کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان ملکوں کی قیادت نے امریکہ کو یہاں پر اڈے بنانے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ یہاں پر امریکہ کی فوج ہے، یہاں پر امریکہ کی نیوی ہے، یہاں پر امریکہ کی فضائیہ ہے۔ ان ریاستوں کو یہ بات اب معلوم ہونی چاہیے کہ اگر انہوں نے امریکہ سے دوری اختیار نہ کی تو ان کے عوام اور ان کی ریاستوں کے مستقبل جو ہیں ان کو شدید خطرات لاحق ہوں گے، کیونکہ یہ بات تو ایرانین لیڈرشپ ایک بار سے زیادہ مرتبہ کہہ چکی اور آج بھی اس کا اعادہ کیا گیا ہے کہ جو بھی ملک امریکہ کی اس جنگ میں کسی قسم کا بھی تعاون کرے گا وہ اس جنگ کا مجرم تصور ہوگا اور ہم امریکہ کی طرح ان سے بدلہ لیں گے۔ میرے خیال سے اگر آپ اس کو ایک قوم کی حیثیت سے دیکھیں تو ایران کا یہ کہنا یونائٹڈ نیشن کی اسپرٹ، جنیوا کنونشن کی پروویژن کے عین مطابق ہے کہ اگر کسی ملک کی سلامتی کو کسی بھی سرزمین سے خطرہ لاحق ہو تو وہ اس سرزمین کو، اس جگہ کو نشانہ بنانے کا اپنا دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اب اس صورت میں یہ تمام حملے جو ایران کے اوپر ہو رہے ہیں یہ سارے انہی خلیجی ریاستوں کے انہی امریکن اڈوں سے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بحرین، کویت، جارڈن، یہ تمام ممالک اور بہت سارے دیگر ممالک بھی آج ایرانی حملوں کا شکار بنے ہیں۔ امریکہ یہ ایک سازش کر رہا ہے کہ ان ریاستوں کو اس جنگ میں جھونک دے تاکہ اس کی مسلط کردہ جنگ جو ہے اس میں اس کے فتح کا خواب جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ مجھے توقع ہے کہ خلیجی ریاستوں کی لیڈرشپ الٹیمیٹلی اس صہیونی سازش کو سمجھے گی
اور سمجھ کے اس کے مطابق اپنا رد عمل جو ہے وہ دے گی۔ ایران کی قیادت کی طرف سے یہ بالکل واضح طور پر بیان کیا جا چکا ہے کہ ٹرمپ جو کچھ آبنائے ہرمز میں کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہونے دیں گے۔ ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ ہرمز از وینزویلا اور ہرمز از گرین لینڈ۔ نو اٹ از ناٹ۔ یہ ثابت ہو چکا، آپ پوری قوت سے اس خطے پر حملہ آور ہو چکے، اپنے تمام تر الائز کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ، لیکن ایرانین قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑی ہوئی ہے۔ آپ پروپیگنڈے کے ذریعے، آپ مغربی میڈیا کو استعمال کر کے ایران کی اس قوت کو نہ تقسیم کر سکتے ہیں، نہ ایران کے اس جذبے کو کم کر سکتے ہیں کہ ان پر اگر حملہ ہوگا تو دشمن بھی چین کی نیند نہیں سوئے گا۔ ابھی حال ہی میں بیانات کا جو سلسلہ ہم نے ایران کی طرف سے دیکھا، اس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اپنی قومی سالمیت پر، اپنے وقار پر سمجھوتہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ ایم او یو جو پاکستان کی شدید کوششوں کے بعد عمل میں آیا تھا اور 14 پوائنٹ کے اوپر دونوں ہی پارٹیز امریکہ اور ایران نے اتفاق کیا تھا، الزام تو دونوں طرف سے لگ رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے ایران نے وائلیشن کی ہے، ایران کہہ رہا ہے امریکہ نے وائلیشن کی ہے، لیکن اگر آپ اس کا بالکل ریئلسٹک جائزہ لیں تو اس کی پہلی جو شق تھی اس میں لکھا تھا کہ کوئی بھی فریق ایک دوسرے کو نہ دھمکی دے گا اور نہ ہی کسی قسم کی الزام تراشی کرے گا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں نے کبھی ایک لمحے کے لیے توقف نہیں کیا ہے۔ دھمکیوں کی زبان مسلسل جاری ہے، خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں۔ یہ کہا گیا تھا کہ تمام محاذوں کے اوپر جنگ بند ہوگی، لیکن نیتن یاہو نے لبنان کا محاذ ایک دن کے لیے بھی ٹھنڈا نہیں پڑنے دیا۔ تو یہ کون ذمہ دار ہے اس صورتحال کو خراب کرنے کا؟ یہ میرے خیال سے ہر گزرتے دن کے ساتھ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہی یورپ جس نے ایک وقت میں یہ کہا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اب ان کے دل میں پھر امریکہ کے لیے درد جاگ اٹھا ہے۔ یورپی یونین کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہرمز کو کسی صورت بھی ہم بند نہیں ہونے دیں گے، اور اگر ایران باز نہ آیا تو پھر ہم بھی راست اقدام کریں گے۔ یہ دھمکی ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب ایران اور امریکہ کے بیچ صورتحال سنگین ترین ہے۔ پاکستان کی قیادت کی طرف سے پھر ایک مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی سلسلے میں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ ویسے تو تعزیت کے لیے گئے ہیں، لیکن قطر ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے، ان کے ساتھ اس خطے کے امن کے اوپر بات چیت ہوگی۔ اور اسی طرح سے پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر وہ اس وقت ترکی کے دورے پر ہیں، 3 دن کے دورے کے دوران وہاں پر بھی اسی سمت میں اسی حوالے سے گفتگو ہونے کا امکان ہے۔ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک انیشیٹو جو ہے وہ لیا جائے گا، اس لیے کہ ترکی بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے۔ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ترکی تو اس جنگ میں کودنے والا تھا ایران کے ساتھ مل کے، لیکن میں نے انہیں ٹیلی فون کر کے روکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی کے جو اردوان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ان کے بہت سارے بیانات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے نیتن یاہو کو باقاعدہ دھمکی دی تھی۔ اگر صورتحال اب مشرق وسطیٰ سے نکل کے باہر بڑھتی ہے، مثال کے طور پر اگر ترکی اس کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر دیر از نو اینڈ ٹو اٹ۔ میرے خیال سے اس وقت ترکی کی اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور پریزیڈنٹ اردوان یہ کوشش ضرور کریں گے کہ اس جنگ کو پھیلنے سے روکا جائے۔ ایک اور اہم بات جو یہ ہے وہ یہ کہ ٹرمپ جو ہے وہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں، اور رات گئے پھر اپنا موقف بدل لیتے ہیں۔ کبھی تو وہ مسیحا بن کے اپنی تصویریں ریلیز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنے آپ کو بحری قزاق کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، دنیا کا کوئی شخص جس کے قریب سے بھی عقل گزری ہو وہ اپنے آپ کو مسیح بنائے گا؟ وہ اپنے آپ کو بحری قزاق کہلوانا پسند کرے گا؟ یہ کہہ کے اس نے پوری قوم امریکہ کی جو ہے اس کو بحری قزاق قرار دے دیا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے میرے خیال سے جتنی جلدی ممکن ہو اس کا تدارک ہونا چاہیے، ورنہ صورتحال جو ہے وہ قابو سے باہر ہونے جا رہی ہے، اور اگر یہ قابو سے باہر ہوگی تو پھر دیر از نو اینڈ ٹو اٹ۔ پاسداران نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی ملک
امریکہ کے ساتھ تعاون کرے گا، امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوگا، وہ ایران کا دشمن ہے اور ہم اس کو دشمن سمجھیں گے۔ ہیونگ سیڈ دس، وہ جو ٹرمپ ہیں انہوں نے ایک اور جھوٹ یہ بولا ہے کہ ایران کے ساتھ تو معاہدہ ہو گیا تھا، بس تقریباً 1 گھنٹہ رہ گیا تھا باقی کہ انہوں نے جہاز پر حملہ کر دیا۔ غلط ہے۔ آپ نے اس سے بہت پہلے، یہ تو جواز ایک پیش کیا گیا ہے آپ نے آفٹر تھاٹ کے طور پہ، آپ نے اس سے پہلے ایران کے اوپر حملہ کیا، ایران کے اوپر آپ نے دعویٰ کیا خود آپ کی سینٹیکوم نے کہ ہم نے 80 سے 85 ٹارگٹ جو ہیں ان کو ہٹ کیا ہے، تو پھر آپ کو جواباً غزل برداشت کرنی پڑے گی۔ اس کے جواب میں ایران نے جو کچھ آپ کے ہوائی اڈوں کے اوپر کیا ہے، آنے والے وقت میں ایسٹیمیٹس بتائیں گے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو کچھ آپ نے اپنے مخالف کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہی کچھ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ اس وقت جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مسلمان قیادت کی خاموشی کرمنل ہے۔ یہ خاموشی جو ہے انہوں نے ایران کو سبجیکٹ بنایا ہوا ہے اس تمام تر جنگی جنون کا جو اس وقت سر پر مسلط ہے ٹرمپ کے اور نیتن یاہو کے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، وقت ابھی بھی ہے کہ آپ صحیح سمت اختیار کریں اور جو ایگریسر ہے اس کو ایگریسر کہنے کا گٹس پیدا کریں۔